ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈس، کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے بیچ جنگ شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اور 2025 میں امریکن اور انڈین آرمی میں سے کس دیش کی آرمی زیادہ پاورفل ہے؟ ایک طرف امریکہ ہے جو دنیا کا سب سے طاقتور دیش مانا جاتا ہے، اپنی ملٹری اور ہائی اکانومی کے بل پر یہ دنیا کے بڑے سے بڑے دیشوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، جو سب سے بڑی ارتھ ویوستھا اور کئی دشکوں سے گلوبل لیڈر بنا ہوا ہے۔ اپنی مضبوط آرمی طاقت کے دم پر وہ دنیا کے ہر کونے میں اپنی اپستھتی درج کراتا ہے اور کئی دیشوں کے کرائسس میں اپنا ایک اہم کردار بھی ادا کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف بھارت ہے جو پوری دنیا کے فورتھ ملٹری پاور کی رینک کو حاصل کر چکا ہے۔ بیلسٹک میزائل سے لے کر نیوکلیئر ہتھیاروں تک انڈین آرمی کے پاس ہر وہ ایکوپمنٹ ہے جس کی کسی بھی دیش کو اپنی حفاظت کے لیے ضرورت پڑا کرتی ہے، اور اتہاس گواہ ہے کہ انڈین آرمی نے ہر یدھ میں اپنی طاقت ثابت کی ہے۔ ایسے میں اگر امریکہ اور بھارت کے بیچ فیوچر میں کسی بھی طرح کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو کس دیش کی آرمی زیادہ پاورفل ثابت ہوگی؟ گلوبل فائر پاور انڈیکس 2025 کی رپورٹ کے مطابق دونوں دیشوں کے پاس کون کون سے اور کتنے ہتھیار ہیں؟ فی الحال دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو ہمیشہ لائک بھی ضرور کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ تو دوستو، آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں دیشوں کی جن سنکھیا کے بارے میں۔ بھارت کی ٹوٹل جن سنکھیا لگ بھگ 142 کروڑ کے آس پاس بتائی جاتی ہے، جبکہ امریکہ کی جن سنکھیا لگ بھگ 34 کروڑ کے آس پاس ہی بتائی جاتی ہے۔ بھارت کا ڈیفنس بجٹ لگ بھگ $80 بلین کا ہے، جبکہ امریکہ کا ڈیفنس بجٹ قریب $895 بلین کا بتایا جاتا ہے، جو بھارت کے مقابلے میں صرف زیادہ ہی نہیں ہے بلکہ 9 گنا زیادہ ہے۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس 2025 کی رپورٹ کی مانیں تو 145 کنٹریز کی اس لسٹ میں انڈین آرمی کی طاقت چوتھے استھان پر نظر آتی ہے، جبکہ امریکن آرمی کی طاقت فرسٹ پوزیشن پر دکھائی دیتی ہے۔ بھارت کے پاس 14,55,550 ایکٹیو فورس موجود ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس 13,28,000 ہی ایکٹیو فورس موجود ہیں۔ وہیں بھارت کے پاس 11,55,000 ریزرو فورس موجود ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس 8 لاکھ کے قریب ہی ریزرو فورس موجود ہیں۔ پیرا ملٹری فورس کی بات کریں تو بھارت کے پاس 25,27,000 کے قریب پیرا ملٹری فورس کی تعداد بتائی جاتی ہے، جبکہ امریکہ کے پاس پیرا ملٹری فورس موجود ہی نہیں ہے۔ بھارت کے پاس ٹوٹل ایئر کرافٹ 2,229 ہے، جبکہ امریکہ کے پاس ٹوٹل ایئر کرافٹ 13,000 سے بھی زیادہ موجود ہیں۔ اگر فائٹر ومانوں کی بات کریں تو بھارت کے پاس 513 فائٹر ومان ہیں، جس میں سکھوئی 30 MKI، رافیل، تیجس، میراج 2000، MiG 29 اور بھی کچھ گھاتک ومان شامل کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت اپنا 5th جنریشن فائٹر جیٹ ایمکا پر بھی کام کر رہا ہے، جبکہ امریکہ کے پاس 1,790 سے بھی زیادہ فائٹر ومان موجود ہیں، جس میں 5th جنریشن کا F-22 رائپٹر اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کے ساتھ ساتھ F-35 لائٹننگ II، F-15 ایگل جیسے کچھ اور بھی گھاتک ومان شامل کیے گئے ہیں۔ بھارت کے پاس 130 ڈیڈیکیٹڈ اٹیک ایئر کرافٹ ہے، جبکہ امریکہ کے پاس 2,889 سے بھی زیادہ ڈیڈیکیٹڈ اٹیک ایئر کرافٹ موجود ہیں۔ دوستو، یہ ایک ایسا لڑاکو ومان ہوتا ہے جو ایئر ٹو گراؤنڈ حملہ کرنے کے لیے کافی اثردار مانے جاتے ہیں۔ بھارت کے پاس 270 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ موجود ہیں، جس میں C-17 گلوب ماسٹر 3، C-130 جے سپر ہرکیولیس، IL-78 جیسے کچھ اور بھی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ موجود ہیں۔ وہیں امریکہ کے پاس 918 سے بھی زیادہ ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ موجود ہیں، جس میں C-17 گلوب ماسٹر 3، C-130
F-13 ہیرکیولیس اور بھی کچھ دوسرے ٹرانسپورٹ ومان شامل کیے گئے ہیں۔ اب اگر ہیلی کاپٹر کی بات کی جائے تو بھارت کے پاس 899 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، جس میں اپاچے AH-64E، چینوک، رودر، دھرو اور بھی کچھ ہیلی کاپٹر شامل کیے گئے ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس 5843 سے بھی زیادہ ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، جس میں اپاچے US-16، بلیک ہوک اور بھی کچھ دوسرے ہیلی کاپٹر شامل کیے گئے ہیں۔ دوستو، اب اگر اٹیک ہیلی کاپٹرز کی بات کریں تو بھارت کے پاس 80 اٹیک ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، جس میں اپاچے AH-64E دنیا کے سب سے گھاتک ہیلی کاپٹرز میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ امریکہ کے پاس 1000 سے بھی زیادہ اٹیک ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، جس میں اپاچے AH-64E امریکہ کا سب سے خطرناک ہیلی کاپٹر مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے پاس 74 اسپیشل مشن ایئر کرافٹ، 351 ٹرینرز اور 6 ایریل ٹینکرز بھی موجود ہیں، لیکن امریکہ کے پاس 647 سے بھی زیادہ اسپیشل مشن ایئر کرافٹ، 2647 ٹرینرز اور 605 ایریل ٹینکرز بھی موجود ہیں۔ اب اگر نیوی پاور کی بات کریں تو دوستو، بھارت کے پاس 299 جنگی جہازوں کا بیڑا موجود ہے، جبکہ امریکہ کے پاس 440 جنگی جہازوں کا بیڑا موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے پاس 18 پنڈوبیاں، 13 ڈسٹروئرز، 18 کورویٹس اور 135 پیٹرول ویزلز اور 14 فریگیٹس موجود ہیں، جبکہ دوسری طرف امریکہ کے پاس 70 پنڈوبیاں، 81 ڈسٹروئرز، 26 کورویٹس اور ساتھ ہی ساتھ 9 ہیلی کاپٹر کیریئر بھی موجود ہیں۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے زمینی طاقت کی تو بھارت کے پاس 4201 ٹینک موجود ہیں، جس میں T-90، T-72، ارجن اور بھی کچھ دوسرے ٹینک شامل ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس 4640 سے بھی زیادہ ٹینک بتائے جاتے ہیں۔ بھارت کے پاس 3975 ٹولڈ آرٹلری موجود ہے، جبکہ امریکہ کے پاس 1212 ہی ٹولڈ آرٹلری کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ بھارت کے پاس 1,48,594 آرمولڈ وہیکلز یعنی کہ بختربند گاڑیاں موجود ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس 3,91,000 سے بھی زیادہ آرمولڈ وہیکلز موجود ہیں۔ بھارت کے پاس 100 سیلف پروپیلڈ آرٹلری موجود ہے، جبکہ امریکہ کے پاس 671 سے بھی زیادہ سیلف پروپیلڈ آرٹلری موجود ہیں۔ دوستو، اب اگر راکٹ سسٹم کی بات کی جائے تو بھارت کے پاس 294 موبائل راکٹ سسٹم کی تعداد موجود ہے، جبکہ امریکہ کے پاس موبائل راکٹ سسٹم کی تعداد 641 سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ دوستو، اب بات کریں سب سے گھاتک اور سب سے خطرناک ہتھیار کے بارے میں تو دونوں ہی دیش نیوکلیئر پاور کنٹریز میں شمار کیے جاتے ہیں، جو ان کی ملٹری طاقت کے لیے ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ بھارت کے پاس 172 نیوکلیئر وار ہیڈز کی تعداد بتائی جاتی ہے، جبکہ امریکہ کے پاس 5400 سے بھی زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی امریکہ اور بھارت کے ملٹری کی کمپیریزن۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔